الرحمن الرحيم وقوله بلا شبهة تأكيد على مذهب الجمهور لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهة. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بسم. کتاب اللہ کی تعریف کی ہے. کتاب قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو مکتوب ہے مصاحف میں. مصاحف کے الف لام میں دو احتمال تھے. جو منقول ہے آپ سے نقل متواتر کے ساتھ، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس میں جنساں فصلیں ہو گئیں پوریاں. سوال ہے متواتر ہوتا ہی وہ ہے جس میں شبہ نہیں ہوتا. بلا شبہ تین ساتھ لگایا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی سوال ہے کہ متواتر ہوتا ہی وہی ہے جس میں شبہ نہ ہو، جس میں بالکل کوئی شبہ نہ ہو، یقین ہو. بلا شبہ کی قید کیا ہے؟ تو اس کا دیا ہے جواب کہ جمہوروں کے مذہب پر تو بلا شبہۃ متواترن کی قید ہے. ہاں جی جواب اس کا علامہ نے جواب دیا ہے. کیڑے علامہ؟ ملا جیون علیہ رحمت. کہ جمہور مذہب پر جمہوروں کے نزدیک متواتر وہ ہوتا ہے جو بلا شبہ کے ہو. جمہوروں کے نزدیک بلا شبہ کی قید تاکید کے لیے ہے. سوال یہ ہے کہ متواتر وہ ہوتا ہے جس میں شبہ نہ ہو، بلا شبہ کی قید کا کیا فائدہ؟ تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے جمہوروں کے مذہب پر یہ بلا شبہ متواترن کی قید ہے. وجہ دلیل دی ہے مولوی جی، اس لیے کہ جو متواتر ہوتا ہے نا، اس لیے کہ متواتر ہوتا ہی وہ ہے جس میں شبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ لہٰذا یہ بلا شبہتن قید اعتراض کے لیے نہیں ہے بلکہ متواتر کی تاکید کے لیے. تو تاکیدیں لانے نال کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ گزارا او ہے میں. اور قول ماتن کا بلا شبہتن تاکید ہے. کیا ہے؟ تاکید ہے. جی سنیں، جمہور کے مذہب پر جو یہ کہتے ہیں کہ متواتر ہوتا ہے وہ ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس لیے کہ ہر وہ جو وہ متواتر ہوتا ہے بلا شبہ. ہلو قول ماتن کا بلا شبہ یہ تقید ہے جمہور کے مذہب پر، اس لیے کہ ہر وہ جو ہو متواتر ہوتا ہے بلا شبہ. اور قول ماتن کا بلا شبہ تاکید ہے جمہور کے مذہب پر، اس لیے کہ ہر وہ جو ہو متواتر ہوتا ہے بلا شبہ. وعند الخصاف هو احتراز عن المشهور لأن المشهور عنده قسم من المتواتر لیکن مع شبہۃ. ایک اور بزرگ ہیں اصولی علامہ خصاف علیہ رحمہ، ان کے مذہب پر بلا شبہتن یہ قید اعتراضی ہے. ہاں جی، علامہ خصاف کے نزدیک یہ قید اعتراضی ہے، جس طرح باقی قید اعتراضی ہے نا، بلا شبہ بھی قید. وجہ جی قید اعتراضی کیسے بنی؟ اس لیے کہ خصاف کے نزدیک مشہور بھی متواتر کی قسم ہے. وہ کہتے ہیں متواتر دو قسم ہے، متواتر مشہور بھی متواتر. اول میں احاد تھلے تواتر ہو جائے انہوں کیا جانے مشہور، لیکن یہ مشہور، لیکن یہ جو متواتر ہے، جو مشہور کو متواتر کہتے ہیں، اس میں شبہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں احاد ہے، شروع میں. تو اب بلا شبہ کی قید لگا کر مشہور کو نکالا. کس کو؟
کہ قرآن منقول شہرت کے ساتھ نہیں، اول سے آخر تک تواتر کے ساتھ۔ اول سے آخر تک کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ پاک سے لے کر ساڈے تک، ساڈے تو 100 سال بعد تک، ساڈے کو 100 سال پہلو تک، یہ اول سے آخر تک تواتر کے ساتھ ہے۔ جی یہ جو اول وسط آخر ایک جیسے ہیں۔ جی اور اصولیین میں سے قصاف جو ہے وہ ان کے نزدیک بلا شبہ والی قید مشہور سے اعتراض ہے۔ خبریں خبر مشہور سے اعتراض ہے۔ وجہ جی اس لیے کہ خبر مشہور خصاف کے نزدیک متواتر کی قسم ہے، لیکن اس میں شبہ ہوتا ہے، تب متواتر کہہ کر آگے قید لگائی کہ قرآن پاک جو منقول ہے نقل متواتر یہ وہ ہے جو مشہور ہے، وہ نہیں، بلکہ جس میں شبہ نہیں وہ ہے۔ اور عند الخصاف ہوا کون؟ وہ کون اعتراض ہے مشہور سے، اس لیے کہ مشہور عندہ کن کے نزدیک قسم ہے متواتر سے، لیکن شبے کے ساتھ، لأن اصلہ من الاحاد کے مڈو احاد سی ہو، مڈو احاد سی۔ ہاں جی خصاف کے نزدیک یہ قید احترازی ہے مشہور سے، اس لیے کہ مشہور خصاف کے نزدیک قسم ہے متواتر سے۔ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ اللَّهُ فِي اور تیانو پائی جی یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ نقل منقولان ہو، یہ صفت ثالث ہے یہ، اور اعتراض کیا ہے متواترن سے، ان سے جو نقل ہیں قراتیں طریقے احاد کے ساتھ اور طریقے شہرت کے ساتھ۔ پڑھا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس قید سے یہ نکل گئے، اس علامہ کہتے ہیں یہ ساری تقریر اور صورت بار ہے جبکہ المصاحف کا الف لام جنس کا بنائیں، اور پیچھے دو صورتیں سن، جنس کا ہو تو عام ہو گیا، تو اب جو مکتوب فی المصاحف تو ہو گیا عام، تو اب کہا تھا کہ اگلی قید المنقول عن ہو، باقی کو نکال دے گی۔ سنیں اب اس کے مطابق یہ قید احترازی ہے، کون؟ المنقول عن ہو، ساری یہ کیا ہے؟ قید احترازی ہے۔ اور یہ کل کا کل کیڑا؟ اور اخراج القرات غیر متواتر بے قول المنقول عن ہو علی تقدیر، اس تقدیر پر یہ کہ ہو لام مصاحف میں، اور مصاحف میں جنس کے لیے۔ جی اور یہ کل کا کل اس تقدیر پر کہ ہو لام مصاحف میں جنس کے لیے۔ جی کل کا کل اس تقدیر کر کے ہو لام مصاحف میں جنس کے لیے۔ اچھا جی توجہ، اور سنیں ہی یہ تب ہے جب کہ، کیونکہ اس جنس کا بنائے تو پھر یہ جو قراتیں ہیں نا تواتر کے ساتھ منقول نہیں، وہ وہاں سے نکلتی نہیں ہے، وہاں سے وہ المنقول عن ہو نقلاً متواترن سے نکلتی ہیں۔ تو اب یہ قید بن گئی اعتراضی، کون؟ المنقول عنہ، اور کتاب اللہ ویخ کیڑی قید؟ المنقول عنہ، نقلم متواترن پڑھواما اذا کانا للأحد فتخرج القراءة الغير المتواترة كلها بقوله في المصاحف۔ بس اگر المصاحف کا الف لام آد خارجی کا بنائیں تو پیچھے پڑھیں، آد خارجی کا بنائیں، اور پچھلا عبارت ویک ساری وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا الْقَيْدِ او سارے تے دوسرا جڑن وان قرات او بین و نحوی ہی، سمجھ آئی ہوں؟ جب الف لام آد خارجی کا بنائیں، مراد اب کیا ہوگا مصاحف سے؟ قرہ سبع کے مصاحف، تو ان میں تو صرف وہ ہے جو منقول متنقل متواترن ہے۔ جی سمجھی ہوں؟ تو اب سارے یہ غیر متواتر قراتیں وہاں سے نکل گئیں، غیر، ہاں جی کیا کیا جی؟ جب المصاحف میں الف لام احد خارجی کا بنائے تو اس سے
اس سے مراد قرآ سبا کے مصاحف ہیں اور اس میں وہی قرآن قرا سبا، قرا سبا، قرا نہیں، قرآ سبا کے قرا ذراب، ان میں ساری قراتیں متواتر ہیں۔ سمجھائیے۔ اب اس قید سے جو غیر متواتر ہیں وہ نکل گئے، اور بہرحال جب ہو کون المصاحف کا الف لام عہد کے لیے، پس نکل گئی قرات غیر متواترہ ساری کی ساری ماتن کے قول المصاحف کے ساتھ۔ اور دیکھو درو فتخرج، اس لیے کہ قرات غیر متواترہ برابر ہے کہ نقلوں بطریق حاد یا بطریق شہرت وہ مصاحف قرہ سبا میں وہ نہیں لکھی گئیں۔ اور بہرحال جب کہ ہو الف لام المصاحف کا عہد کے لیے، پس نکل گئی قرات غیر متواترہ ساری کی ساری ماتن کے قول فی المصاحف کے ساتھ۔ قولہ المنقول عنہ الی آخرہ بیانا للواقعی۔ بس اب سوال ہے کہ جب ساری تعریف جامع معنی ہو گئی ہے تو پھر المنقول کا کیا فائدہ؟ جی سوال ہے کہ جب تعریف فی المصاحف تک جامع معنی ہو گئی کہ کوئی نہیں ہوئی، منقول عنہ کا کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے اب اس صورت میں یہ بیان للواقع ہے، اس صورت میں اتوں ویخ بیان واقع، یعنی قید احترازی نہیں بلکہ واقع کا بیان ہے۔ جو قرآن ہے وہ سرکار سے نقل متواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، یہ واقعہ، یہ بات بیان کرنی تھی کہ وہ تو قرآن تو وہی ہے جو مکتوب فی المصاحف ہے، لیکن ہم تک جو پہنچا ہے وہ کس طرح پہنچا ہے؟ نقل متواتر کے ساتھ، وہ ہم تک جو پہنچا ہے وہ۔ تو تعریفوں کے اندر کچھ قیدیں وہ بھی ہوتی ہیں جو اعتراض کا فائدہ نہیں دیتی بلکہ شے کی پوری وضاحت کے لیے ہوتی، اس کو کہتے ہیں بیان للواقع۔ کیا کہتے ہیں؟ تاکہ پوری وضاحت ہو جائے۔ اور ہوگا قول ماتن کا المنقول عنہ الی آخرہ بیان واسطے واقع کے، جی اور ہوگا قول ماتن کا المنقول عنہ الی آخرہ بیان واسطے واقع کے، جی ہوگا قول ماتن کا المنقول عنہ الی آخرہ بیان واسطے واقع کے۔ وقیل قولہ بلا شبہۃ احتراز عن التسمیۃ لأن فیہا شبہۃ ولذا لم یکفر جاہدها، لم یکفر، لم یکفر جاہدہ، اور نائب فاعل یکفر جاہدها، آگا پھر پورا کر۔ لم یجوز الاکتفاء بها فی الصلاۃ ولم تحرم تلاوتها للجنوب والحائض والنفساء۔ نفس آئے ایک اور تقریر پیچھے تو آیا تھا نا، وہ جڑی پہلی تقریر سی کہ بلا شبہتن، بلا خصاف کے نزدیک، جمہوروں کے نزدیک یہ کیا تھی؟ تاکید تھی۔ بعض نے اور تقریر کی ہے، بعض نے کہا ہے کہ بلا شبہتن کی قید سے احتراز کیا ہے، بسم اللہ سے احتراز کیا ہے کہ بسم اللہ کے قرآن ہونے میں شبہ ہے۔ او یہ نہیں فتویٰ ساری گل سن کے مت تھی نیٹ تے چار دے جملہ کٹ کے، جی یہ اعتراض ہے تسمیہ سے۔ بعد نے کیا کہ بلا شبہ کی قید اعتراض ہے تسمیہ سے۔ اب ان کی دلیلیں سنیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تسمیہ میں شبہ ہے کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں۔ دلیل اس لیے کہ تسمیہ میں شبہ ہے کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں۔ اور سنتے ہیں دھیان کریں۔ اب تائید اس بات پر کہ تسمیہ میں شبہ ہے، تائید یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ انکار کر دے کہ میں بسم اللہ کا قرآن ہونا نہیں مانتا، بسم اللہ کا انکار نہیں،
قرآن ہونا نہیں مانتا. بسم اللہ ہے لیکن قرآن کی آیت نہیں ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں، اس پر فتویٰ نہیں. ایک مسئلہ، ایک تائید، کیا کہ جی تائید اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ بسم اللہ کا قرآن سے ہونا اس میں شبہ ہے. اس میں شبہ ہے. اگر دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ کے قرآن ہونے کا انکار کر دے، کفر کا فتویٰ نہیں، اس پر نہیں لگایا جائے گا. وہ تو دیکھنا بھئی جاہد تسمیت بینہا لیست من القرآن. دوسرا مسئلہ، ایک پوری آیت پڑھ دیں، ایک پوری آیت پڑھ دیں تو نماز کا فرض پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر صرف بسم اللہ پڑھیں تو فرض پورا نہیں ہوتا. صرف بسم اللہ پڑھنا پورا نہیں. نہیں جائز اکتفا اس کے ساتھ نماز میں، یہ فرض پورا نہیں ہوتا. دوسری تائید، دوسری تائید یہ ہے کہ ایک آیت پڑھنے سے فرض پورا ہو جاتا ہے نماز کا، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ دیں تو فرض پورا نہیں ہوتا. اور قرات والا فرض و ما تجوز و بالصلاۃ. تیسری تائید کہ بسم اللہ جنبی، حائض، نفساء کے لیے قرآن کی تلاوت حرام ہے، لیکن بسم اللہ پڑھیں تو حرام نہیں ہے. ہاں جی. تیسری تائید یہ ہے کہ جنبی، حائض اور نفساء کے لیے قرآن پاک کی تلاوت حرام ہے، بسم اللہ پڑھنا ہم کے لیے حرام نہیں. چلو جی. اور بعض نے کہا ہے قول ماتن کا بلا شبہتن، اعتراض ہے تسمیہ سے، اس لیے کہ تسمیہ میں شبہ ہے اور اسی لیے نہیں تکفیر کی جاتی تسمیہ کے منکر کی، اور نہیں جائز اکتفا تسمیہ کے ساتھ نماز میں، اور نہیں حرام تلاوت تسمیہ کی جنب اور حائض اور نفساء کے لیے. تلاوت تسمیہ کی جنب اور حائض اور نفساء کے لیے. اور بعض نے کہا ہے قول ماتن کا بلا شبہ دن اعتراض ہے تسمیہ سے، اس لیے کہ تسمیہ میں شبہ ہے اور اسی لیے نہیں تکفیر کی جائے گی تسمیہ کے منکر کی، اور نہیں جائز اکتفا تسمیہ کے ساتھ نماز میں، اور نہیں حرام تلاوت تسمیہ کی جنبی اور حائض اور نفساء کے لیے. وَلَصَحُ انہا من القرآن. بس ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ تسمیہ قرآن سے ہے. جی ملا جیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ تسمیہ قرآن سے ہے، تسمیہ قرآن سے ہے. موشیاں دے ساڈی سن لو، شاید کو تہاڈے کھانے چ پہ جائے. جان اس بات کو، جان اس بات کو، جان اس بات کو کہ تسمیہ آیت من القرآن کلے ہی ہے، سارے قرآن وچوں نازل کی گئی ہے سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے. بسم اللہ نہیں جز من الفاتحہ، نہ کسی ہر صورت سے، جیسا کہ منقول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ کا علم تدریجی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یعرف ختم سورۃ ولا ابتداء اخری، حتیٰ کہ نازل کی گئی حتیٰ کہ نازل ہوئے سرکار پر جبریل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر ہر صورت کے اول میں. رواہ ابو داود والحاکم کذا قال علی قاری. لہذا قرآن 114 صورتاں اور ایک آیت اینج آخنا ہے قرآن، کیونکہ کس آیت سورت دی آیت اتعین نہیں نا، اس واسطے اینج آخنا ہے وہ قرآن کی ہے ایک آیت. لگا پتہ؟ آج پہلی باری اللہ
تو استاد جی پہلی میرے سارا کوئی پتہ لگ رہا ہو رہا سی دوجی باری پڑھ دے پہ بسم اللہ. اچھا جی، اور وہ آیت کون ہے؟ وہ تسمیہ ہے. لہذا پس ضروری ہے عبدالعلیم کے لیے ختم قرآن میں بسم اللہ کے پڑھنے سے ایک مرتبہ کسی صورت کے شروع میں جڑی بھی ہوئے. سنا جی، وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ، ہمارے نزدیک یہی مختار ہے مولوی جی کہ سورت بسم اللہ قرآن کی آیت ہے لا التعین کے سمجھایا کنی ماری لا کیڑی تھان دی آیت ہے کیڑی سورت دی اس وچ تعین نہیں. اچھا جی، عند الامام شافعی رحمہ اللہ بسم اللہ جز ہے ہر سورت سے سوائے سورہ برات کے. آپ کے نزدیک اے جناب والا فہیا میاتوں و ثلاثۃ عشر آیتن، سورتاں کن 114 پچھو برات کٹو بسم اللہ اتھے نہیں، باقی 113 آیتاں بسم اللہ ہے. 100 بسم اللہ ہے. پس اگر چھوڑ دے کسی صورت کے شروع میں تو نہیں حاصل ہوگا ختم. پھر یہ اختلاف بسم اللہ کے غیر میں ہے. وہ بسم اللہ جو سورہ نمل میں ہے، بہرحال وہ جو نمل میں ہے وہ تو آیت کا بعض ہے بالاتفاق، وہ تو وہ سمجھ آؤں بیج کو کوئی نہیں ہے. اچھا ہوں چلیے گا. اور اصح یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن سے ہے. شاباش. یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن سے ہے. جی، یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن سے ہے. وَإِنَّمَا لَمْ يُكَفَّرْ جَاحِدُهَا لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ. سوال ہے تو پھر اس کے منکر کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ جی، سوال یہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب ہے چونکہ شبہ موجود ہے. جی، اس کا جواب ہے کہ کیونکہ شبہ موجود ہے. کیونکہ او بے خاشیت ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ قرآن سے ہے ہی نہیں. بسم اللہ قرآن سے ہے ہی نہیں. تو چونکہ شبہ مولوی جی پایا گیا چوتھے ماہ میں فرماندے پہنے، اس وجہ تو منکر نو کافر نہیں آخنا. سنے ہی اگرچہ ساڈے نزدیک اصح ہے کہ قرآن ہے، لیکن چونکہ امام مالک فرماندے نے قرآن سے نہیں ہے، صورتوں کے فاصلے کے لیے آئی ہے، شبہ پایا گیا، اس لیے اس کے منکر کو کافر نہیں کہنا. چلو جی، اور محض نئی تکفیر کی جاتی بسم اللہ کے منکر کی. اور کیڑی شاہدہ منکر ہے؟ بسم اللہ دے قرآن ہونے دا، بسم اللہ دا نہیں. کیوں نہیں تکفیر؟ باوجہ پائے جانے شبے کے. ٹوٹر شابہ. محض نہیں تکفیر کی جاتی بسم اللہ کے منکر کی باوجہ پائے جانے شبہ کے. اور محض نہیں تکفیر کی جاتی بسم اللہ کے منکر کی باوجہ پائے جانے شبہ کے. وَإِنَّمَا لم يجوز الاکتفاء بها في الصلاة لعدم كونها آیة تامة عند البعض. اچھا جی، تو پھر یہ جب قرآن ہے اصح یہ ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر استلافت کر دیں تو فرض پورا ہونا چاہیے. فرض کیوں نہیں پورا ہوتا؟ کس کا؟ قرات کا. پھر اس کے ساتھ فرض قرات کا فرض پورا ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ پوری آیت ہے. ہم تو کہتے ہیں پوری آیت ہے، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اے پوری آیت ہے. لہذا اس کے پوری آیت ہونے میں مولوی جی اتفاق نہیں ہے. بعض کے نزدیک یہ آیت کا بعض ہے، اس وجہ سے فتویٰ ہے کہ اس کے پڑھنے سے فرض پورا نہیں ہوگا، کیونکہ پوری آیت پڑھیں گے تو فرض پورا ہوگا، بعض سے تو فرض نہیں پورا ہوتا. ہاں جی، کیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں فرض پورا اس لیے نہیں ہوتا
کہ اس کے آیت تامہ ہونے میں اختلاف ہے، بعض کا اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ تو نماز میں تو پوری آیت پڑھنی ہے، بعض نہیں پڑھنی۔ سنے ہی ہوں آشیا ویکھو، نظر آ رہی کو نہیں آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا کرتے ہوئے اس پر جو فرمایا جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا امی جان نے کہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحہ شریف کو، اور سرکار نے شمار کیا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کو ایک آیت سرکار نے، جناب ام سلمہ فرماتی سرکار نے ایک آیت شمار فرمایا۔ آگے جی سمجھ، ایس وجہ تو وہ ہے او، اور بعض کے نزدیک یہ آیت تامہ ہے، بنا کرتے وہ اس پر جو روایت کی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب 7 آیتیں ہیں، پہلی ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جی یہ تو پتہ لگا پوری ہے، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ لگا پوری نہیں، الحمدللہ نال مل کے پوری ہے۔ سنے ہی، اور فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں کہ محض نہیں ادا ہوتا قرات کا فرض اس کے ساتھ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ اختلاف علماء کے بسم اللہ کے آیت تامہ من القرآن ہونے کے، اور ادنا درجہ اختلاف کا معتبر، وہ اختلاف جو معتبر ہوش وہ کنہ دا آئمہ دا، کنہ دا ایک وجہ فتو پا کرے پہ وہ نہیں، وہ اختلاف جو معتبر ہے، جو معتبر ہے تو وہ اختلاف کم از کم شبہ پیدا کر دیتا ہے، وہ اختلاف شبہ پیدا کر دیتا ہے جی۔ اور وہ جو فرض ہو وہ اس کے ساتھ ادا نہیں ہوتا جس میں شبہ ہو، اے وجہ یگامو اگے ترجمہ کرنا ہے، اور بعض نہیں جائز اکتفا بسم اللہ کے ساتھ نماز میں باوجہ نہ ہونے بسم اللہ کے آیت تامہ عند البعض او بلاوے، اور محض نہیں جائز اکتفا بسم اللہ کے ساتھ نماز میں باوجہ نہ ہونے، مولی خانوں کو ترس کرو میری جانتے، جائز اکتفا بسم اللہ کے ساتھ نماز میں باوجہ نہ ہونے بسم اللہ کے آیت تامہ بعض کے نزدیک جی۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ التِّلَاوَةُ لِلْجُنُوبِ وَأُخْتَيْهِ بِقَصْدِ التَّبَرُّكِ لَا بِقَصْدِ التِّلَاوَةِ۔ تیسرا سوال تھا کہ جنبی اور حائض اور نفساء اس کی تلاوت کر سکتے ہیں جبکہ قرآن کی تلاوت ان کے لیے حرام ہے، تو اس کا جواب ہے بزرگوں فقہ کی کتابیں پڑھو، یہ تبرک کے ارادے سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے ارادے سے پڑھیں گے تو کہیں گے چپا کھن جی۔ بسم اللہ کی تلاوت جنبی اور حائض اور نفساء کے لیے جائز ہے تبرک کے ارادے کے ساتھ، نہ کہ تلاوت کے ارادے کے ساتھ، نہ کہ، اور محض جائز ہے تلاوت جنبی کے لیے اور جنبی کے اختین کے لیے، اور جنبی دیاں دو پیڑا نہیں مراد، مطلب بھی حائض تو نفساء اس مسئلے مطلب کہ جنبی دیاں دو پیڑا ساڑھے کہ ایک حائضہ سی لیکن نفساء سی بلا ہمیں کہ کس کے ساتھ نماز جائز ہے تبرک کے قصد کے ساتھ، نہ کہ تلاوت کے قصد کے ساتھ جی۔ اور محض جائز ہے تلاوت جنبی اور اس کی اختین کے لیے تبرک کے قصد کے ساتھ، نہ کہ تلاوت کے قصد کے ساتھ، اور محض جائز ہے تلاوت جنبی اس کے لیے اور اس کی اختین کے لیے تبرک کے قصد کے ساتھ، نہ کہ تلاوت کے قصد